اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو 21 تاریخ ہو گئی نا، قاعدے ادھر ہی ہوں گے، دیکھ لیں قاعدے ہوں گے سارے ادھر ہی۔ 21 تاریخ ہے، افضال بھائی ہیں اور ہمارے خورشید بھائی ہیں، لال میاں بھائی ہیں اور جاوید بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 4 ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج تو ویسے زکوٰۃ کے مسائل شروع ہونے، صفحہ نمبر 174 پر جو ہے نا 174 پیج نمبر پہ یہ جو دعا ہے نا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا، یہ دعا جو ہے نا یاد کرنی ہے۔ یہ رہی نا، یہ دونوں دعائیں نابالغ لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ ہاں تو وہ دہرائے نہیں نا، دہراتے رہتے تو وہ بھولے گا نہیں، اور آسان ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ اس میں دیکھیں جو مذکر لڑکے کے لیے دعا ہے نا، اس میں صرف ضمیر ہو یہ چل رہی ہے بس، اور لڑکی کے لیے جو ہے نا ہا ضمیر ہے بس۔ اور لڑکی کی آپ کو نشانی پتہ ہے، مؤنث کی گولتا ہوتی ہے، تو آخر میں دیکھیں شافعۃ و مشفعہ، یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 174 پہ دیکھیں 174، یہ جو ہماری فقہ کی بک ہے نا تعلیم الفقہ، اس کے پیج نمبر 174 پہ دیکھیں۔ پیج نمبر 174 پہ ہم نے پڑھا تھا جہاں پر جنازے کا بیان، تو پیج نمبر صفحہ نمبر 174 پہ ایک تو 173 پہ بالغ مرد عورت کی دعا گزری تھی، اللہم اجعل، وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ تو عام طور پہ ماشاءاللہ یاد ہوتی ہے سب کو۔ جو نابالغ لڑکا ہوگا نا، اس کی جو دعا ہے اللہم اجعلہ لنا، تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ مذکر کے لیے جو نشانی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ہو ضمیر۔ میں نے بتایا تھا نا، ہوا ہو وہ مذکر، اور مؤنث کا بتایا تھا ہیا ہا اور گولتا۔ تو دیکھیں مذکر میں ہو ضمیر آ رہی ہے ہر لفظ میں، اللہم اجعلہ، ہو آ گیا، لنا فرطا واجعلہ، ہو آ گیا، لنا اجرا وذخرا واجعلہ، تو تینوں میں اللہم اجعلہ واجعلہ یہ چل رہا ہے۔ اور شافعا و مشفعا الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مؤنث میں دیکھیں اللہم اجعلہا لنا، مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے ہا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا، اور مؤنث کی نشانی ہوتی ہے شافعۃ، تا آ گئی گولتا، ومشفعہ، ومشفعہ، یہ ایسے یاد رکھیں، مذکر مؤنث کی بس یہ نشانی ہے۔ اس سے آسانی سے آپ کو یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، چونکہ کم پڑھی جاتی ہے، اس لیے آپ کو زیادہ تر دہرانے سے یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 169، یہ آج ہمارا کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کے شرعی مسائل، ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن آف زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی تعریف شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کی نیت سے مخصوص مسلمان کو مال کی خاص مقدار اس طرح مالک بنا کر دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کا اس مال سے کسی قسم کا نفع باقی نہ رہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ یہ جو انہوں نے لفظ کہا ہے نا کہ نفع باقی نہ رہے، یعنی کہ اس نے اپنے غلام کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، نوکر کو زکوٰۃ دے رہا ہے، اب اس سے نوکری میں فائدہ چاہ رہے،
کہ یہ اور اچھا کام کرے گا اور اچھے اپنے جو ہے نا ایکسپرٹیز دکھائے گا، اپنی صلاحیتیں اور اچھی بروئے کال لائے گا ہماری فیکٹری میں، ہمارا اور فائدہ کرے گا ایکسٹرا، تو اس نیت سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو حرام ہے۔ اس نیت سے زکوٰۃ دے کہ بھائی یہ فلانا جو ہے نا کام کرتا ہے تو یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، بغیر اس کے ہمارے لائن سے ہمیں یہ چیز دلا دے گا، لائن کے بغیر ہمیں ڈاکٹر سے ملوا دے گا، کمپاؤنڈر کو دے رہا ہے یا اور بھی اس طرح کسی بھی محکمے میں ہے، اسے زکوٰۃ اس لالچ سے دے رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نفع اٹھانا یہ گناہ ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ اگر اپنے رشتہ داروں کو بھی دے اور یہ سمجھے کہ ان کا میرے سے اچھا تعلق رہے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ زکوٰۃ کی مد میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ بھائی زکوٰۃ میں نے فرض تھی، میں تو اپنی جان چھڑائی ہے، میں تو اپنا کام نکالا ہے اس وجہ سے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اللہ ادا فرمائے، قبول فرمائے۔ ہاں، زکوٰۃ کے اندر کسی بھی قسم کا آپ امام صاحب کو دے رہے ہیں مثال کے طور پہ زکوٰۃ، امام بھی تو آج کل ماشاءاللہ سارے ہی امام مستحق زکوٰۃ ہیں، لیکن کبھی منہ نہیں کھولتے، بتاتے نہیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ویسے میں ایک مسئلہ کی بات اور یہ چاہتا ہے بھائی میں نے زکوٰۃ دی ہے چونکہ امام صاحب کو 50,000 مثال کے طور پہ، تو اب امام صاحب میری خصوصی رعایت رکھیں، خصوصی میرا خیال رکھیں اور میرے لیے جو ہے نا وہ خصوصی دعائیں بھی کریں ہمیشہ، بغیر کہے کریں، بغیر کہے میرے نا، آپ نے پوری بات سنے نا، میں پرچی بھی نہ دینی پڑے اور میرا نام تو بھولے ہی نہیں، نہ میرے گھر والوں کا بھولے، نہ خاندان والوں کا، اور ایسے تو یا اسی طریقے سے اور کوئی نیت رکھے کہ بھائی آخرت میں تو بس انہوں نے ہی مجھے بخشوانا ہے، ان کے پاس جو 100 ٹکٹ ہیں جنت کے، ایک تو کنفرم میرا ہے، کیونکہ دیکھیں امام صاحب میں آپ کو ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں 50,000، تو ایک ٹکٹ تو میرا کنفرم ہے، وہ تو آپ نے ادھر ادھر کہیں نہیں کرنا اور اگر بیوی کی بھی لا کے زکوٰۃ دے رہے تو پھر کہے کہ بھائی اس کا بھی دوسرا کنفرم ہے، تو یہ بات کیا ہو جائے گی؟ غلط ہے۔ اس نیت سے مطلب دنیاوی کوئی فائدہ اٹھانا مقصد نہ ہو، لیکن دینی فائدہ اٹھانے کا سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی دین کا، جیسے اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس پر ہی پورا بھروسہ اور اعتماد نہ کرے، لیکن لالچ اس چیز کی رکھے دین کی کہ جو ہے نا ہمیں خاص توجہ دے دیں امام صاحب جو ہے نا دین کے سکھانے میں، علم کے پڑھانے میں، اور ہمارا قرآن ٹھیک کرانے میں اور ذرا لالچی ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے، اس میں اور طمع کریں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ دین میں اگر ہم خدا نخواستہ کہیں بھٹک رہے ہیں تو ہماری اصلاح کریں فوراً، اگر یہ نیت ارادہ ہے تو اس میں نہیں سمجھتا برائی ہے، یہ تو اچھائی کی بات ہے، الٹا ہماری آخرت سنوار دیں، آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دیں کسی طرح، تو یہ لالچ رکھے تو یہ تو ویسے بھی لالچ رکھنی چاہیے، اور اصل تو حسد اور لالچ اور طمع تو یہی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی، جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے کہ میرے لیے اگلا ایسے لالچ رکھے، اچھی چیزوں میں سوچتا ہے نا، بری چیزوں میں کبھی نہیں سوچتا کہ یار لوگوں کو میرے حوالے سے جو ہے نا اچھائی کے اندر چیزوں میں میری سے لالچ رکھنی چاہیے کہ میرا اچھا سوچیں، میرے لیے اچھا کریں، تو وہی چیز جو وہ اپنے لیے دوسروں سے چاہتا ہے نا بس خود ہی کرنا شروع کر دے تو وہ کامیاب ہے۔ اس کے لیے بہت دور جا کے سمجھنا ضروری نہیں ہے، انسان کے اپنے اندر ہیں یہ چیزیں، تو تھوڑا سا غور و فکر کر لے، وہی لالچ پھر خود دوسروں سے بھی اچھائی کی رکھے۔ علم کے اندر کہتے ہیں حسد کرنا، لالچ کرنا یہ اچھی بات ہے، دین کے اندر لالچ کرنا، حسد کرنا اچھی بات ہے، یہ برائی نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں لالچ کرنا یہ برا ہے۔ تو زکوٰۃ اصل میں کہتے ہیں پیوریفیکیشن، صفائی ستھرائی، یعنی کہ آپ کے مال کو بھی صاف کر رہی ہے، آپ کے جسم کو بھی ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی صاف کر رہی ہے۔ آپ کے مال کو کیسے صاف کر رہی ہے؟ کیونکہ مال کے اندر کیا ہے؟ گندگی ہے۔ مال
جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو آپ ذرا سا غور کریں نا، دنیاوی نظریے سے ذرا سا ہٹ کے، تو مال کا لفظ جو ہے نا یہ برا ہے، یہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ مال یہ لفظ برا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ خود دیکھیں تو مال کے اندر جو ہے نا لال ہے، یعنی کہ لالچ ہے، اور مال انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ لالچ لے آتی ہے اور تکبر لے کر آتی ہے۔ مال کے اندر تکبر بھی ہے دولت میں، اور تکبر سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا، اور یہ فکریں بھی لاتی ہے، ٹینشن۔ جب کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ روڈ پہ فقیرانہ انداز میں فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے گا، لیکن وزیر اعظم نہیں سو سکتا، کیونکہ اس کے پاس کیا آ گیا؟ مال آ گیا، عہدہ آ گیا، منصب آ گیا۔ ایک تھوڑا سا بڑا افسر بھی نہیں سو سکتا، پیسہ آ گیا نا۔ تو مال نہیں ہے تو زندگی آسان ہے، اور جدھر مال آ گیا اب پریشانی اور ٹینشن آ گئی۔ حضور علیہ السلام کو آ گئی پریشانی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی، آج آپ سو ہی نہیں رہے؟ تو فرمایا تکیہ اٹھا کے دکھا کے کہ اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی، یہ جو مال بچ گیا نا اس نے میری نیند اڑا دی۔ تو یہ مال ایسا، اللہ والے چل رہے ہیں اور وہ ان کا مرید آگے پیچھے بار بار، تو وہ گئے اس کی جیب سے وہ جو بھی سونے کی چیز تھی نکال کے وہ دور پھینک دی، اور بولا اب انسان کا بچہ بن کے چلو۔ ہاں، مرید کو، کہ اس کی وجہ سے تم پاگل ہو گئے ہو، کبھی آگے جاتے ہو دیکھتے ہو کوئی چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، کبھی پیچھے جاتے ہو دیکھتے ہو، آگے پیچھے میرے ساتھ انسانوں کی طرح صحیح طریقے سے چل ہی نہیں پا رہے۔ جیسے گارڈ ہوتے ہیں مال والے، دولت والے انسان کے ساتھ، کسی چرسی موالی کے ساتھ تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے چوکیدار یا گارڈ، لیکن وہ گارڈ ہوتے ہیں، اور جب موت آنی ہوتی ہے تو گارڈ کی گن سے ہی اللہ مروا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوا ہے، ضروری تھوڑی ہے وہ آپ کا محافظ ہی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گارڈ سارے بچ جاتے ہیں اور مالک صاحب ٹیں ہو جاتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں۔ تو یہ مال کیا ہے، انسان میں تکبر بھی لے آتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، اور بڑائی کا علاج صرف اور صرف کیا ہے؟ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ نکالنا، حق ادا کرنا۔ مال کا بھی حق ہے، تو مال جو ہے یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ بھائی مال پڑا ہوا ہے، عورت کو مال سمجھتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، یہ مال ہے، عورت کو مال کہہ رہے ہوتے تھے، استعمال کی چیز ہے، مال ہے۔ بھائی مال بڑا ٹائٹ آیا ہوا ہے، کیا مطلب بھائی؟ برائی میں، اچھائی میں نہیں، شروع سے چل رہا ہے۔ تو مال و دولت یہ لفظ کیا ہے؟ اچھا نہیں۔ اللہ اس کی تکبر سے، اس کی ناپاکی سے، اور اس کی برائی سے، اس کی جو ہے نا ٹینشن سے اللہ بچائے۔ ورنہ آپ دیکھیں تو دنیا میں اکثر پرسنٹیج جو ہے نا اسٹیٹس کے وائز، اسٹیٹیکل وائز جو ہے نا، وہ مال و دولت والے لوگوں کی خودکشیاں ہیں۔ غریب آدمی کی خودکشیاں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ زیادہ تر کیا ہے، مال و دولت والے خودکشیاں کرتے ہیں۔ مال و دولت تو بہت ہے، لیکن اسی مال کے آنے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک جگہ سے چوٹی گزر رہی تھی، تو اوپر سے شہد کے چھتے سے ایک ٹپکا شہد کا گر گیا۔ اب اس نے آ کر جو ہے نا گزرتے گزرتے اس کو پتہ چلا ادھر تو کچھ ہے۔ جب اس نے چیک کیا اپنی سارے انٹینوں سے، ہر چیز سے، منہ سے بھی چکھا تو اس نے بولا یہ تو بڑی ٹائٹ چیز ہے، میٹھا میٹھا ہے بڑا۔ تو اس نے چکھ کے پھر ارادہ کرا بھائی اب جا کے میں نے فوراً اپنی فوج میں بتانا ہے، چیوٹیوں کی بتانا ہے کہ بھائی ادھر اچھے یہ زبردست چیز مل گئی ہے مجھے۔ تو کہتے ہیں وہ جانے لگی، ایک دم اس کے منہ میں تو مٹھاس ابھی تھی، تو اس کو لالچ ہو گئی کہ ارے یہ تو بہت زبردست چیز ہے، میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تھوڑا سا کھا لوں۔ تو وہ واپس آئی اور اس نے کھانا شروع کرا، اس کے اوپر چڑھ گئی، تو اب کھا رہی ہے اور اس کے پیر چپک گئے۔ جب پیر چپک گئے تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو گیا، چھڑانے کی جتنی کوشش کرے اتنا اندر دب جائے اس کے، آخر کار وہ اسی کے اندر پوری چلی گئی اور مر گئی۔ تو کہتے ہیں یہی دنیا ہے،
یہی مال ہے. جب تک اپنی ضرورت کا مال جس انسان نے دنیا سے لیا اور آگے چلا گیا, پھر اس نے کوئی فکر نہیں کری, کہتے ہیں وہ بچ گیا. لیکن جس نے لالچ کری اور وہ ٹھہر گیا, رک گیا اور مال میں گھس گیا, پھر مال اسے ایسے ہی اپنے اندر گھسا کے دنیا مار دیتی ہے. یہی اس کا علاج ہے. تو اس لیے کہتے ہیں لالچ جو ہے نا بری بلا ہے, لالچ سے انسان بچے. تو زکوٰۃ ادا کرے گا. اب 1 کروڑ زکوٰۃ دی بندے نے, 1 کروڑ زکوٰۃ نکالی اس نے ماشاءاللہ, ہر سال 1 کروڑ سے اوپر اب اس کی زکوٰۃ ہے. تو جب 1 کروڑ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے نا, ورنہ دل بھاری ہو جائے گا. خوشی محسوس کرے گا انسان کہ بھائی میں نے اللہ کے واسطے دیے زکوٰۃ اور مجھے کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے. اور مال کیا ہو گیا, اب صاف ہو گیا, اب روحانی اس کا جسم بھی صاف ہو گیا. اب جب دل کی طرف دیکھ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے جی واقعی دل میں مال کی محبت نہیں ہے. اگر ہوگی بھی تو 1-2 بار جب زکوٰۃ دے دے گا نا تو وہ محبت خود ہی ختم ہو جائے گی کہ بھائی یہ سارا مال میرا تھوڑی ہے. بندہ کہتا ہے میرا مال ہے, حالانکہ اللہ کہتے ہیں میرا ہے. تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا, ضائع کر دیا, پہن لیا, پھاڑ دیا, خراب کر دیا. جو استعمال کر لیا نا وہ تمہارا ہے بس. تو باقی سب اللہ کا ہے. یہ بھی جو تم نے استعمال کیا یہ بھی اللہ ہی کا تھا, اللہ نے آپ کو اجازت دے دی اس کی. تو اس وجہ سے انسان روحانی بھی کیا ہو جاتا ہے, پاکیزہ ہو جاتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں اکثریت خواتین کی زکوٰۃ نہیں دے دی. ہمارے ہاں کئی ایسی بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں, بتاتی ہیں جب پوچھتے ہیں تو جی ہمارے پاس تو 10 سال سے 10 تولہ سونا پڑا ہوا ہے, ہم نے تو کبھی زکوٰۃ پتہ ہی نہیں چلا اس کی بھی, تو چونکہ ہم تو استعمال ہی نہیں کرتی, رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ الگ گڑبڑ مشہور ہوا ہوا ہے. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب مرد و عورت پر زکوٰۃ دینا فرض عین ہے. فرض عین کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی خود اس فرض کو ادا کرے گا, الگ الگ سب کے اپنے ذمے. اسی وجہ سے بیوی کی مال کی یا اس کے سونے چاندی پیسے کی زکوٰۃ اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے. ایسے ہی بیوی خود دے گی, وہ خود ذمہ دار ہے. اگر دے دیتا ہے استحساناً, احسان کرتے ہوئے شوہر تو وہ الگ بات. ایسے ہی بیوی اپنی قربانی خود کرے گی. ہاں, اور عورت کو چاہیے بھی کہ چھری بھی خود پھیرے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور دعا پڑھے اور خود چھری پہ چلاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا بھائی آ جاؤ, یہ قربانی ہو رہی ہے آپ کی, دیکھ لو. ہاں, بلکہ یہاں تک ہم نے جب تحقیق کری تو اندازہ ہوا کہ بھائی قربانی کر لو. یہ بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں, ہاتھ پھیرواتے ہیں, ہاں, تاکہ چھری پہ ہاتھ پھر جائے. ہاں, ایک یہ بھی لوگوں میں ہے رواج. قربانی ہوتا ہے جانور پر ہاتھ پھیرنے سے صحیح بات ہے. جانور پہ بھی پھیرتے ہیں لوگ, اور اصل تو ہے محبت. وہ تب ہوتی ہے جب آپ مقصد اس کو کچھ مہینہ پہلے لے کر آئیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ایک بندہ اونٹ لا چکا ہے, 4 اونٹ لے کر آ گیا ہے, پال رہے نا اب اس کو, کم از کم یہ بھی وقت صحیح ہے, ابھی لے لیا. اور لیکن وہ جو ہے آخری رات کو لا رہا ہے, عید والے دن لا رہا ہے, اب کیا محبت ہوگی. یعنی جانور کو آپ سے محبت ہو جائے. جیسے ہم ہر سال ماشاءاللہ ہمارے والد دمبا ایک ضرور لیتے تھے, اور کم سے کم 2 مہینے پہلے لے آتے تھے نا, تو پھر یہ کہ اس کی محبت ہو جاتی. اور چھوٹا بھائی کے ساتھ وہ سو رہا ہے, اس کے ساتھ جاگ رہا ہے, اس کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے. اب جب ذبح کرتے تو وہ ایسے چیختا تھا, روتا تھا, کرنے ہی نہیں دیتا تھا ذبح. تو یہ محبت ہے کہ ایسے جانور کے ساتھ محبت ہو, پھر اس کو آپ حلال کریں تو وہ آپ کو اندازہ بھی ہو. تو یہی بات ہے کہ اس کے اوپر اپنی عورت کی قربانی خود ہے, وہ خود قربانی کرے, اپنے سونا بیچے اور کرے, سونا بیچے اور زکوٰۃ ادا کرے. اگر اس کا شوہر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, جو ہی کہے کہ بھائی زکوٰۃ کیا ہے, زکوٰۃ تو ہوتی نہیں ہے, اور میرا اپنا مال کمائے ہوا ہے اور استطاعت کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور سخت گناہ گار ہے, اور اس کی پکڑ ہے. پھر کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے نا عذاب کا ذریعہ ہے.
ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें, ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें ये हैं, एक तो मुसलमान हो, लिहाजा काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और लेकिन वैसे हिंदू मुसलमानों को देखा देखी चूँकि उनके साथ रहते थे तो अदा करते थे। ज़कात देता है, हाँ उसकी फैक्ट्री में क्या चीज़ है, कोई आग वाग लगा ना, हाँ, तो यार तुम वहाँ पे आग लग गई है, आपकी फैक्ट्री तक आग नहीं गई। हाँ, उसने बोला मेरा आग लगी नहीं सकता है। ज़कात देने वाला है। हाँ हाँ आपने भी सुना है तो। तो ये बात है। ऐसे आकिल होना, अक्लमंद, लिहाजा मजनून दीवाने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, अगरचे करोड़ों का मालिक है। मजनून आदमी है, विरासत में उसको माल मिल गया। मजनून यानी पागल है, या मकसद के खुद उसने इतना कमाई, दुनिया इतनी कमाई कि पागल ही हो गया, कमा कमा के पागल हो गया, अब उसको कोई अक्ल समझ ही नहीं, तो इस पर ज़कात भी नहीं होगी। बालिग होना, लिहाजा नाबालिग बच्चे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह आज़ाद होना, ग़ुलाम और बांदी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नाबालिग जो है बच्चे पर फ़र्ज़ भी नहीं है कुर्बानियाँ, जैसे ज़कात नहीं है, ऐसे ही आदमी का आज़ाद होना। इससे तो ये भी अंदाज़ा हो जाता है पूरे पाकिस्तानियों पर ज़कात है ही नहीं, न कुर्बानी, क्योंकि हम सारे क्या हैं, ग़ुलाम। अगर निसाब के मालिक भी हो, पॉइंट की बात करिए नहीं करिए, हत्ता कि कितने से बड़ा अमीर भी है तो वो मकरूज़ भी तो है बेचारा, आज़ाद तो है ही नहीं ना। मतलब मकरूज़ तो अलग है, फिर ग़ुलाम अलग है, हैं? आज़ाद 300 जिले के यूनियन में किया है, मैं अपना आज़ादी करने के लिए। नहीं, हम भी तो शामिल है ना, हम क्यों नहीं शामिल है? कैसे? हम भी तो कतरा कतरा तो समंदर है, हम भी शामिल हैं। हम शामिल नहीं है। आपने कहा नहीं, लेकिन हम भी शामिल हैं। क्योंकि हम भी तो देखें इसी मुल्क के बाशिंदे हैं ना, या तो निकल जाएं बाहर, अपने आप को आज़ाद करा लें, लेकिन हम वो कर नहीं सकते। हाँ, मजबूर महज हैं, मजबूर कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इख्तियारात हैं, क्योंकि बड़े मसाइल हैं इसके अंदर शरीर है। तो बात यही है कि बहुत सी जगहों में तो यही बात है। हाँ, अब ये, हाँ, इसी तरह जो है ना, जो ग़ुलाम होगा आज़ाद नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम देखें अंग्रेज़ के कानून के भी तो ग़ुलाम हैं। कुरान का कानून किधर है? जो कुरान का कानून है वो आज़ाद आदमी है, जो कानून ही कुरान के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है जिस पर, तो ग़ुलाम हुआ, वो आज़ाद नहीं है। लिहाजा ग़ुलाम और बांदी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो मर्द हो गए ग़ुलाम और औरतें हो गई बांदियाँ। निसाब का मालिक होना, यानी कि निसाब क्या है कि आप जानते हैं 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, और अगर रुपया कीमत पैसे हैं तो 52.5 तोला चांदी के बराबर की कीमत अगर है, जो तकरीबन इस ज़माने में अंदाज़न ये है कि 4.25 लाख के करीब बन रही है। अगर किसी के पास कीमत है, कीमत चांदी या सोना का कीमत अगर पैसे रुपए किसी के पास कम से कम 4.25 लाख तक है तो उसमें वो ज़कात के निसाब में आ गया। और अगर किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला हो, या सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला हो, और अगर किसी के पास इन तीनों में से कोई दो हैं या तीनों हैं, तो फिर उसको मिलाकर कीमत को देखा जाएगा कि अगर 4.25 लाख तक पहुंचती है तो वो निसाब का मालिक है, वरना नहीं। तो अच्छा एक बात है, ये 4.25 लाख रुपए है, ज़कात उसी पर निकालेगा जब मेरे पास नहीं, बड़े 7 लाख जितना होगा उतने पे फ़ीसद पे 2.5% निकलता है, उतने कुल पर 2.5% निकलता है। ये तो कम से कम की मिकदार बताइए। और ये मिकदार कैसे निकाली जाती है? अंदाज़न इसका ये होता है कि जो आज पर तोला 1 तोला चांदी की कीमत है, उसको जब आप ज़रब दे देंगे 52.5 से, तो जो आपके पास कीमत आ जाएगी वही कम से कम कीमत कहलाती है ज़कात की। मालियत के एतबार से ज़कात की सबसे कम कीमत इस हिसाब से निकलती है।
تو آپ دیکھ لیں پر تولہ چاندی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کراچی میں کیا ریٹ ہے، 5,000 کچھ ہے، اس کے حساب سے نکلے گا. 5,000 کچھ ہے، 5,000 کچھ روپے، 5,000 سے اوپر ہی ہے، مطلب 5 سے 6,000 کے درمیان ہی ہے. تو اس کو آپ ضرب دے دیں 52.5 سے، جو قیمت آ جائے وہ ہے کم سے کم روپے کے اعتبار سے نصاب کی قیمت. نہیں 4 لاکھ کچھ بنے گا، دیکھیے گا نا کر کے. تو اب نصاب کا مالک ہونا، لہذا جو شخص نصاب کا مالک نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی کہ ایک آدمی نصاب کا مالک تو ہے لیکن اس سے زیادہ کا مقروض ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو منہا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے ہم. جب مائنس کر دیں گے تو اس کا نصاب گیا، ختم. لہذا قرض میں مشغول مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جتنا اگر اس کے پاس 4.25 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ہے، 50 لاکھ روپے جیسے، اور قرض جو ہے وہ 25 لاکھ ہے، تو 25 لاکھ مائنس کر دیں گے، باقی جو 25 لاکھ ہوگا نا اس کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، کیونکہ 25 لاکھ کا وہ مقروض ہے. پھنسے ہوئے تو اس پر اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر وہ خود کرتا ہے تو وہ اپنی اس کی مرضی ہے. ملنے کا مقصد اس کو اعتماد ہے نا، تو کر لے، بہتر ہے. نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، لہذا قرض میں مشغول مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نصاب کا حوائج اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی کہ ضروریات کے جو سامان ہوتا ہے نا اس کے علاوہ وہ نصاب کا مالک ہو. ضروریات کا سامان جیسے اس کے کپڑے ہیں، گاڑی استعمال کی ہے، گھر استعمال میں چل رہا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے. ہاں نہیں عشر میں نہیں آتا، گھر گاڑی وغیرہ کسی میں نہیں آتے. جو استعمال کی چیز ہے، جیسے موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، کپڑے استعمال کر رہے ہیں، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ سب چیزیں ہم گھر استعمال کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا استعمال کی چیز ہے. تو یہ ہماری حوائج اصلیہ ہیں، یعنی کہ ضروریات زندگی ہے، اس کی اصل ہے. تو اس کے علاوہ وہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی نصاب کے مالک بنانے میں. لہذا بنیادی ضرورتوں کے سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جو ضروریات زندگی میں سے ہے لیکن یہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، اضافی اس نے رکھی ہوئی ہے پورا سال، اس کی قیمت نصاب میں لگے گی. پھر نصاب کا نامی بڑھنے والا ہونا، نصاب کا نامی بڑھنے والا ہونا مطلب کہ وہ نصاب بڑھ بھی سکتا ہو، ایسی چیزیں ہوں جو بڑھنے والی بھی ہوں. لہذا جو مال بڑھنے والا نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی کیا مقصد کہ وہ مال ایسا ہے کہ جو کمی ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری نہیں آ سکتی، وہ مال روزانہ کم ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ یہ پیسے وہ کیا ہوتا ہے، آتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خرچ ہو گئے. نصاب پر چاند کے حساب سے سال گزرنا، اسلامی مہینے کے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کوئی کر دے تو ادا ہو جائے گی. نصاب پر سال گزرنا زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہونے کی شرط ہے، نفس سے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ لہذا صاحب نصاب شخص پر سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض تو نہیں ہے، البتہ چونکہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے نفس سے زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے، اس لیے اگر وہ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فرض نہیں تھا لیکن اس نے ادا پہلے کر لی تو ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کوئی کہے گا کہ بھائی آپ نے چونکہ سال ادا ہونے سے کرنے پورا ہونے سے پہلے ادا کیے تو اس لیے اب ادا نہیں ہوئی زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جو کرایہ ہے اگر وہ نصاب اس کا مالک بنتا ہے یا اس قیمت کو وہ پہنچتا ہے تو وہ شامل ہوگا اس میں، ہاں، زکوٰۃ ادا کرنے میں. اچھا جی، اب دیکھیں زکوٰۃ کے نصاب سے مراد زکوٰۃ کے اموال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کیا، اور جو شخص نصاب کا مالک ہوا ہے اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. زکوٰۃ جس پر فرض ہے
وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا. حوائج اصلیہ سے مراد بنیادی ضرورت کا سامان ہے، خواہ روزانہ کام میں آتا ہو یا کبھی کبھار کام میں آتا ہو، جیسے پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، استعمال کی سواری، کارخانے کے آلات، رہائشی مکان وغیرہ. زکوٰۃ کی نیت، زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کے لیے زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے، خواہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے یا مال زکوٰۃ الگ کرتے وقت نیت کرے. لہذا اگر کسی نے نہ تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کی اور نہ ہی مال زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر کسی نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دی تو اگر وہ مال اب تک فقیر کے ملکیت میں موجود ہو تو اب بھی نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ مال اس فقیر کی ملکیت سے نکل چکا ہے، اس نے خرچ کر دیا، کہیں لگا دیا، تو اب نیت کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. مالک بنا کر زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کے لیے کسی کو مالک بنا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. لہذا جن صورتوں میں مالک بنائے بغیر زکوٰۃ دی جائے ان میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثلا زکوٰۃ کی رقم مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں خرچ کر دی، یا مالک بنائے بغیر زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. مالک کا معنی مالک کے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنائے، اس کو آنر بنائے، اس کی ملکیت میں اس کے ہاتھ میں پکڑائے. ایسا آپ لوگ کو تو اتنا نہیں نکلتا، 1000 2000 5000 ایک بات بول رہے ہیں، تو اب اس میں کیا مالک بنائیں گے؟ کس کو مالک بنائیں گے؟ جس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ تو انسان کو ہی دیں گے نا. دیا تو وہ مالک بن گیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور اگر اس کو ہاں آپ بولنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے اس کو پکڑا دیا اور مالک بن گیا، یہ مطلب ہے مالک بنانے کا. لیکن آپ نے اگر جیسے اپنی مرضی سے ہی کوئی چیز خرید کے اس کو دے دی تو لیکن اس سے پوچھ کر دیں کہ بھائی تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، میں دے دوں لے کر، وہ کہتا ہاں مجھے راشن لے کے دے دیں، تو ادا ہو جائے گی. لیکن بغیر پوچھے نہ لے کر دے ہاں تو وہ تو ادا ہو جائے گی. ہاں پیسہ ہی دے تو بہتر ہے تاکہ وہ پیسے سے اپنی ضرورت جو اس کی ضروری ہے وہ پوری. زکوٰۃ کے اموال سے مراد وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ یہ ہیں: سونا چاندی، نقدی، مال تجارت، سائمہ جانور، جو جانور چرائے جاتے ہیں وہ سب. زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت: مال زکوٰۃ پر قمری سال مکمل ہو جانے پر جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. قمری یعنی کہ اسلامی سال، تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے، اور بلا عذر سال سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے. بغیر عذر کے سال سے زیادہ اگر دیر کرے تو یہ گناہ کا عمل ہے. مال زکوٰۃ کا ضائع ہونا یا خیرات کر دینا: اگر کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے سارا مال ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اپنے اختیار سے ضائع کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ختم نہیں ہوگی. اگر کسی نے سال پورا ہونے کے بعد اپنا سارا مال خیرات کر دیا تو بھی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. سال کے دوران مال کا نصاب سے کم ہونا: اگر سال کے دوران مال نصاب سے کم ہو جائے تو اس کمی کا اعتبار نہیں ہے. لہذا اگر سال کی ابتدا اور انتہا میں نصاب پورا ہو تو سال کے دوران اس میں کمی آ جانے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی. البتہ اگر سال کے دوران مکمل مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. درمیان سال میں یا اسی طریقے سے ابتدائی سال میں یا انتہائی سال میں اگر زکوٰۃ کے نصاب سے مال کم بھی ہو گیا نا تب بھی زکوٰۃ دے. لیکن اگر سارا ہی مال درمیان سال میں کسی وقت ختم ہو گیا تو زکوٰۃ ختم. اب جب دوبارہ آئے گا تو دوبارہ کے حساب سے شروع ہوگی. سال کے دوران نصاب میں اضافہ ہونا، یعنی سال کے دوران نصاب میں ہونے والے اضافے کو مال مستفاد کہا جاتا ہے، فائدہ دینے والا مال. سال کے دوران حاصل ہونے والے مال کو اصل نصاب کے ساتھ ملانے کے لیے یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ وہ مال نصاب کی جنس ہی ہو. سونا چاندی، نقدی، مال تجارت زکوٰۃ کے باب میں ایک ہی جنس کے اموال شمار ہوتے ہیں. اونٹ الگ جنس ہے، گائیں الگ جنس ہے اور بکری الگ جنس ہے. سال کے دوران حاصل ہونے والے مال پر علیحدہ سے مکمل سال گزرنا ضروری نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ لہذا اگر کسی کے پاس سال کی ابتدا میں نصاب کے بقدر مال تھا اور سال کے دوران اس میں اضافہ ہوا تو سال مکمل ہونے پر اسے نصاب کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کرے گا. بھائی کسی کے پاس سال کی ابتدا میں نصاب کے بقدر مال تھا اور سال کے دوران اس میں بڑھوتری ہو گئی، بڑھ گیا وہ، تو سال مکمل ہونے پر اسے نصاب کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور یہ نہیں ہوگا
کہ سال کے دوران حاصل ہونے والے مال پر علیحدہ سے مکمل سال گزرنا ضروری ہو. ایسا نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ اس کے بعد 10 لاکھ تھے. اب جب اگلے سال پورا یہ ہونے لگا، اگلے 2027 میں یہی مہینہ آ گیا مارچ کا، اسلامی حساب سے بھی اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا مہینہ شروع ہو گیا اسلامی، اور وہ تاریخ آ رہی ہے، تو اب اس کے پاس 10 لاکھ اور آ گئے. تو اب 20 لاکھ کے حساب سے ہی دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو 10 لاکھ آئیں اس پہ اب پورا سال دوبارہ گنوں گا میں. یہ نہیں ہوگا. پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم وقت سے پہلے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا یا آئندہ کئی سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے کہ آدمی صاحب سادو زیر سین سادو پیشن سواد دو زبر سن سواد دو زیر سواد دو پیش سن تا دو زبر تن تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن تو دو زبر تن تو دو زیر تین تو دو پیش تن را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو پیش نون لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن ضاد دو زبر ضاد. اس کو حضرت کیسے پڑھیں گے؟ بہت بہت ضاد دو زبر دن ضاد دو زیر دن ضاد دو پیش دن یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون شین شا شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن کاف دو زبر کن پن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن این دو زبر ان این دو زیر ان این دو پیش ان ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان. من 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 سا دو زبر سن سا دو زیر سن سا دو پیش سن دا دو زبر سن زن دا دو زیر زن سا دو پیش زن تو دو زبر دو زبر زن دو زیر زن دو پیش زن
زادو زبر زن زادو زیر دن زادو پیش زن سادو زبر سن سین سا سین سین یہ سات ہے سین ہے خالی سین سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن سن سواد لام الف لام سواد دو زبر سون سواد دو زیر سن سواد دو پیش سن تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن تا دو زبر تن تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن نا دو نون نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نون لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن دواد دو زبر دن دواد دو زیر دن دواد دو پیش دن یا دو زبر ین یا دو زیر ان ہن ین ین یا ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو زبر خن خا دو پیش خن خا دو پیش خن خا دو پیش خن غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن عین دو زبر ان عین دو زیر ان عین دو زبر ان عین دو پیش ان عین دو پیش ان ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن حمزہ دو زبر ان ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان یہ تنوین کہلاتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین. صدق اللہ العظیم. اسی کی مشق کر لیں، اس کو پکا کریں. لام لام الف لام جیم. آپ دوبارہ اس کو دہرائیں، میں تو دہراؤں گا آپ پہلے اس کو